فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ 5 منٹ کے مدرسے میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے قرآن کریم کی آیت کے ترجمے کے بارے میں۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے کھانے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا، پھر اس زمین میں سے غلہ، ترکاری، زیتون اور کھجور اور گھنے باغ، میوے اور چارہ پیدا کیا، یہ تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ دوسرا موضوع ہے نبی علیہ السلام کی ایک نصیحت کے بارے میں۔ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے تو اس کو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینا چاہیے، کیونکہ کھلے منہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ ہمارا تیسرا عنوان ہے طب نبوی سے علاج کے بارے میں۔ سرکے کے فوائد کے بارے میں مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ سرکہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے اور پھوڑے پھنسیوں کو بھی دور کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے آخرت کے بارے میں۔ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا حور کی خوبصورتی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ایک گناہ سے آگاہی کے بارے میں کہ فضول خرچی کرنے کے بارے میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں کہ اسراف اور فضول خرچی مت کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے کہ عمل کی فضیلت کے بارے میں کہ انصاف کرنا کیسا ہے۔ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے منبروں پر ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی حکومت، اہل و عیال اور رعایا کے متعلق انصاف سے کام لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے نبی علیہ السلام کی ایک سنت سے آگاہی کے بارے میں کہ عذاب قبر سے بچنے کی پناہ کے لیے آپ علیہ السلام نے امت کو کیا دعا بتائی ہے۔ بخاری شریف میں یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ نبی علیہ السلام یہ دعا کثرت سے فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں عذاب قبر، عذاب دوزخ، زندگی اور موت کے فتنے اور دجال کے فتنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے ایک فرض سے آگاہی کے بارے میں۔ مسلم شریف میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے نبی علیہ السلام کی ایک موضوع کی آگاہی کے بارے میں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا اور کہا کہ مجھے کیسے یقین آئے کہ آپ نبی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اس کھجور کی خوشی کو بلا لوں تو تم میرے نبی ہونے کو مان لو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ علیہ السلام نے کھجور کے گچھے کو اپنے پاس بلایا، وہ درخت سے اتر کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور پھر آپ علیہ السلام کے حکم سے واپس چلا گیا۔ دیہاتی فوراً اس موضوع کو دیکھ کر ایمان لے آیا۔ آج کا ہمارا آخری موضوع ہے اسلامی تاریخ میں سے عربوں کی اخلاقی حالت کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام سے پہلے عربوں کی اخلاقی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ ظلم و ستم، چوری، ڈاکہ زنی، زناکاری، بدکاری بالکل عام تھی۔ جوا کھیلنے، شراب پینے کا رواج بہت زیادہ تھا۔ بے حیائی، بے شرمی سب تک بڑھ گئی تھی۔ ایک کھلے عام برائیاں کر کے اس پہ فخر کیا جاتا تھا۔ معمولی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی اور پھر برسوں تک جاری رہتی تھی۔ سود کی نحوست میں پورا معاشرہ جکڑا ہوا تھا۔ عورتوں کے ساتھ انتہائی بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ انہیں میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت و رسوائی کا باعث سمجھ کر بعض قبیلے والے اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کمزوروں، یتیموں اور بے کسوں کے ساتھ بڑی ناانصافی برتی جاتی تھی اور ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، اور بھی بہت سی برائیاں ان میں رواج پا چکی تھی۔
محترم سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ براہ کرم اس پروگرام کو آگے شیئر فرمائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔